یہ جو سلجوقی خاندان تھا، یہ ابتدائی طور پہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ چین اور ترکستان کے جو درمیان کا علاقہ تھا وہاں سے یہ لوگ مائگریٹ کر کے بلخ اور بخارا اور ادھر آئے تھے۔ اور جو سلجوق جو شخص تھے جن کے والد دقاق تھے، تو دقاق کے بیٹے سلجوق اور پھر سلجوق کے بیٹے کییک ہوئے، جس میں میکائیل اور اسرائیل، ان دو سے جو خاندان وجود میں آئے انہوں نے کیا ہے حکومتیں قائم کی مختلف علاقوں میں، جس میں سے کئی ایک حکومتیں بڑی بڑی تھیں جن کا نام اسلامی تاریخ میں کچھ کنٹریبیوشن یا اچیومنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تھی سلجوق اعظم یا سلجوقیان اعظم۔ یہ خاندان تغرل بے والا تھا، یعنی تغرل بے سے جو ایک حکومت چلی ہے اس خاندان کی حکومت کو سلجوقیان اعظم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا خاندان تھا سلجوقیان عراق، جنہوں نے عراق کے علاقے میں کیا ہے حکومت قائم کی۔ ٹھیک، سلجوقیان عراق، اور ان کی حکومت کیا ہے تقریباً 1194 تک کیا ہے چلی ہے۔ 1194 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1118 سے اسٹارٹ ہوئی 1118 سے اسٹارٹ ہوئی اور 1194 میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح ایک تھی سلاجقہ کرمان، یہ وہ حکومت تھی جو ایران کے ساؤدرن سائڈ ہے نا، جنوبی سائڈ میں قائم ہوئی تھی، اور یہ بھی حکومت کیا ہے تقریباً 1186 میں ختم ہو گئی۔ اس کا قیام جو ہوا وہ 1048 میں 1048 میں اس کا قیام ہوا، اور 1186 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ایک اور اسی خاندان کی حکومت تھی سلاجقہ شام، یعنی سلجوقیان شام، جنہوں نے شام کے علاقے میں شام کے ایریے میں کیا ہے حکومت قائم کی۔ یہ حکومت قائم ہوئی 1070 میں 1070 میں قائم ہوئی، اور 1117 میں اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور مشہور خاندان تھا، وہ تھا سلاجقہ روم۔ ٹھیک، سلاجقہ روم، اس کا آغاز 1094 کے قریب ہوا اور اس کا خاتمہ 1300 میں 1300 میں یہ قونیہ جو ہے علاقہ وہاں پر قائم ہوئی، وہاں پر اس کا کیپٹل رہا۔ جو سلطنت روم تھی یا جو رومی حکومت تھی اس کا علاقہ تھا یہ، وہاں پر یہ حکومت قائم ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو سلاجقہ روم کہا جاتا ہے۔ اور اس کا خاتمہ 1300 میں ہوا، اور ان کو ختم کرنے والے اوٹومنس تھے، جو سلطنت عثمانیہ ہے جن کا بھی آج کل ایپیسوڈ چل رہا ہے ترکی میں، تو یہ جو اوٹومنس ہے انہوں نے کیا ہے سلاجقہ روم کو ختم کر کے اوٹومنس امپائر قائم کی تھی۔ ٹھیک، تو یہ کچھ 3-4 خاندان ہیں جنہوں نے الگ الگ حکومت قائم کی، اور ان کا ٹائم پیریڈ بھی آگے پیچھے ہے۔ کسی کا سب سے پہلے جو قائم ہوئی وہ سلجوق اعظم 1038 میں 1038 میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو حکومتیں قائم ہوئی تو آگے پیچھے سب کا خاتمہ ہوتا گیا۔ سب سے اہم ان تمام خاندان میں جو حکومت تھی
وہ سلجوق اعظم یعنی تغرل بے کے ذریعے جو حکومت قائم ہوئی، جو ان کے خاندان میں حکومت چلی، وہ سب سے بڑی اور سب سے ایک طرح سے ڈیولپڈ حکومت مانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس دور میں علمی کام اور رفاہی کام بہت زیادہ ہوئے۔ اس میں شروع کے جو بانی ہیں وہ تھے تغرل بے۔ تغرل بے نے یہ حکومت اپنے بھائی چاغری بے کے ساتھ قائم کی تھی۔ ان کے بھائی تھے چاغری بے۔ تو چاغری بے اور تغرل بے یہ دونوں بہت بہادر اور میکائل کے لڑکوں میں سب سے تیز ترار یہ دونوں تھے۔ انہوں نے کیا ہے حکومت کو قائم کیا، اور آگے چل کے جو اس حکومت کے ایک طرح سے بادشاہ بنے وہ تغرل بے بنے۔ چاغری بے نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور بادشاہ بننے کے لیے کوئی زیادہ مطلب لڑائی جھگڑا یہ سب نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی کو بادشاہت دے دی، اور خود ایک طرح سے اس کے رائٹ ہینڈ رہے، اس کے ساتھی رہے۔ آگے چل کے 1063 میں 1063 میں جب تغرل بے کا انتقال ہوا، تو تغرل بے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی نرینہ اولاد یعنی میل چلڈرن ان کے نہیں تھے جو ان کا جانشین بنتا، جو ان کا سکسیسر بنتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھتیجے سلیمان کو کیا ہے جانشین بنا دیا۔ سلیمان یہ الب ارسلان کا بڑا بھائی تھا، لیکن سلیمان کے خلیفہ بننے پر کچھ لوگوں کو اتفاق نہیں ہوا، ناراضگی رہی، اختلافات شروع ہو گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے الپ ارسلان کو جانشین بنایا، الپ ارسلان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اس طرح سے 1063 میں الپ ارسلان کیا ہے بادشاہ بن گئے۔ الپ ارسلان یہ اسلامی تاریخ کا ایسا ہونہار ایک واریر کہہ لیں یا جنگجو ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں۔ جتنی بھی جنگ اس نے لڑی ہے تمام جنگوں میں اس کو فتح اور وکٹری ہوئی۔ تغرل بے جو تھے انہوں نے جب حکومت کو قائم کیا تھا تو انہوں نے اپنا کیپٹل جو بنایا وہ مرب، جو مرب کا علاقہ تھا اس کو کیا ہے کیپٹل بنایا تھا، لیکن الپ ارسلان نے کیپٹل کیا ہے چینج کر دیا تھا۔ الپ ارسلان نے اپنے دور میں اصفہان کو کیا ہے کیپٹل بنایا۔ ٹھیک، الپ ارسلان کے دور کی جو کچھ خاص چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس کو بہت زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 1063 میں اس نے اسٹارٹ کیا، اور 1072 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کو ٹائم زیادہ نہیں ملا، لیکن اپنے اس چھوٹے سے مختصر سے وقت میں اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ مثال کے طور پہ اس نے فاطمی حکومت جس نے مکہ و مدینہ کو ایک طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور وہاں سے جو حجر اسود ہے اس کو چرا لیا تھا، اس کو کیا ہے ریکور کیا۔ مکہ مدینہ کو کیا ہے فاطمی اور شیعہ حکومت سے کیا ہے صاف کیا، یا ان کے چنگل سے آزاد کرایا۔ اسی طرح اس دور میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ ملازگرد یا مانزی کرد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایک الائن فورس تھی عیسائیوں کی، کرسچن کی، اور سامنے الپ ارسلان تھا۔ اس نے اس جنگ میں کیا ہے عیسائیوں کو شکست دی۔ تو یہ دو چیزیں اس کی زندگی کے سب سے اہم مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثاقب بھائی جنگ کا نام ریپیٹ کریں۔ میں بتا رہا ہوں اس کو، میں نے تو یوں ہی ابھی بتا دیا تھا، اس کو شروع کرتے ہیں الپ ارسلان کے بارے میں۔ ٹھیک، ایک منٹ ابھی میں بتا رہا ہوں۔
الپ ارسلان اس نے جو ہے 1071 میں 1071 میں یہ بیٹل آف مانزی کرت یا ملاز کرت، مانزی کرت MANZIKART، مانزی کرت یا ملاز گرد، ملاز جرد کا ایک نام ہے، MALAZKIRD۔ تو یہ جنگ جو ہوئی یہ آرمینیا کے نارتھ کے علاقے میں ایک طرح سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو عیسائی بادشاہ تھا، جس کی جو لیڈ کر رہا تھا عیسائی فورس کو یا کرسچن فورس کو، وہ تھا رومانوس دیوجنس، رومانوس دیوجنس یا دیوگنس، ROMANUS، ROMANUS، رومانوس دیوجنس، DIOGENSES، DIOGENSES، رومانوس دیوجنس۔ اسی طرح اس کا پیریڈ یعنی الپ ارسلان کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو مانا جاتا ہے کہ پہلی بار اسلامی تاریخ میں مسلم فورس نے جو بازنطینی لینڈز تھے، اناتولیا یا آپ کہہ لیں آج کا جو ترکی وغیرہ کا علاقہ ہے، اور جہاں پہ رومنس تھے، وہاں پہ کیا ہے، ایک تو وہ لوگ وہاں پہ جا کے بسے، اور اسی طرح ان لوگوں نے اس کو دارالاسلام کا پارٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی جو حدود تھی اس میں شامل کر لیا، دارالاسلام کا پارٹ بنا دیا۔ اور اسی طرح جو ایشیا مائنر یعنی ترکی کا جو ریجن تھا، وہاں پر جو لوگ تھے، وہاں پر لوگوں کا ترکیفیکیشن شروع کیا، یعنی وہاں کے لوگوں کو ایک طرح سے ترک بنا دیا۔ پہلے وہاں پہ لوگ کون تھے؟ عیسائی لوگ تھے۔ اور یہ سلجوق کیا تھے؟ یہ ترک تھے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ خراسان اور سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، اور آ کے ان لوگوں نے ترکی کو کیا ہے، قبضہ کیا، اور پھر وہاں سے ترکیفیکیشن شروع کیا، لوگوں کو ایک طرح سے ترکی بنانا، اور ترکی نسل لوگوں کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا۔ الپ ارسلان کے ایک کزن تھے، سلیمان ابن قتلمش، سلیمان ابن قتلمش، QUTLUMISH، قتلمش۔ انہوں نے سلاجقہ روم جو ایک سلطنت تھی اس کو کیا ہے، اسٹیبلش کیا تھا، اس کو فاؤنڈ کیا تھا، سلیمان ابن قتلمش جو الپ ارسلان کے کزن تھے، یعنی سلاجقہ روم جس کو کہا جاتا ہے، ان کو کیا ہے، اس حکومت کو قائم کرنے والے سلیمان ابن قتلمش تھے 1077 میں، 1077 میں۔ یہ جو سلاجقہ روم جو حکومت قائم ہوئی، اس کا کیپٹل جو پہلا بنا وہ تھا نائسیا کر کے ایک جگہ تھی، وہ کیا ہے، کیپٹل بنا، جس کو نیقیہ بھی بولا جاتا ہے، ازنق، ٹھیک، NICAEA، NICAEA، نائسیا یا نیقیہ، NIQIYAH، نیقیہ۔ تو یہ کیا تھا؟ پہلے یہ کیپٹل تھا سلاجقہ روم کا، لیکن
اسی وقت کیا ہے کروسیڈ وارز شروع ہوئی، یعنی جو صلیبی جنگیں تھی ان کا آغاز ہوا، اور انہوں نے یعنی صلیبیوں نے یہاں پر اٹیک کیا. تو سلیمان کے سکسیسر تھے تلج ارسلان. جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ ہاں، تو سلیمان کے سکسیسر جانشین تھے تلج ارسلان. انہوں نے اپنے ٹائم پہ جو کیپٹل تھا نیقیہ اس کو کیا ہے چینج کر دیا، اور آئیکونیم، آئیکونیم یعنی قونیہ، انگلش میں آئیکونیم اس کو بولا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا نام قونیہ ہے. تو اس کو کیا ہے کیپٹل بنایا 1084 میں، 1084 میں. اسی طرح اسی وقت میں ایک اور الپ ارسلان کے بیٹے تھے تتش، تتش ارسلان. TU TUSH، تتش ارسلان، یہ الپ ارسلان کے بیٹے تھے. انہوں نے سیریا کی جو سلجوق ڈائنیسٹی تھی اس کو کیا ہے قائم کیا. سیریا میں سلجوق ڈائنیسٹی کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ تتش ارسلان سن آف الپ ارسلان. انہوں نے اس حکومت کو قائم کیا 1094 میں. 1094 میں. اور یہ حکومت کافی دن تک چلی ہے، بعد میں جا کے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور اسی طرح الپ ارسلان